علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 88 بار کم و بیش 88 بار اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہ اے ایمان والو یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے. ایمان والو یہ ہمیں پکارا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو یوں کرو اور یوں نہ کرو. تو 88 بار قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا اور کچھ نہ کرنے کا حکم دیا. لیکن ایمان سے بتائیں کس کو معلوم ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا, کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے؟ کم از کم وہ 88 آیتیں اور اللہ کے وہ 88 حکم تو ہر بندے کو یاد ہوتے, کیونکہ وہ تو پوچھا جائے گا قیامت کو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے رہو. ہم آدھے تیتر ہیں اور آدھے بٹیر. یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ جلسہ ہوا نا تو سٹیج کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی, اور گھر گئے تو ٹی وی یا نیٹ پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لی. گھر میں کوئی مر گیا تو ختم قرآن بھی کروا لیا. گھر میں مصیبت آ گئی تو کلمے کا لفظ بھی نکلوا لیا. اور اسی گھر میں اگر بیٹے کی شادی ہوئی تو ڈیک لگا کے کنجریوں اور طوائفوں کے گانے بھی چلا دیے. جس گھر میں قرآن ختم ہوا تھا کسی کے مرنے پر, اسی گھر میں شادی میں اسی گھر کی بہو بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پہ خود گانے گاتی رہیں. کبھی آپ نے تصور کیا کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ اگر وہ قرآن پڑھانا حق تھا تو گھر میں گانے چلانا یہ بھی حق ہے. یعنی حق بھی کیا نا حق بھی کیا گھر میں. یہ تو ہر شخص جانتا ہے نا جو میں بتا رہا ہوں کہ جس گھر میں طوائفوں کے گانے چلے, جس گھر میں جوان بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پر گیت گائیں, جس گھر میں شادی پر فیملی کی عورتیں بن سمر کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوائیں, اس گھر پر رحمت اترے گی یا لعنت اترے گی؟ اور کوئی مر گیا تو گھر میں ختم کیوں کروایا؟ تاکہ رحمت اترے, اس لیے کروایا. گھر میں مصیبت آ گئی تو کلمے کا لک کیوں نکلوایا؟ تاکہ گھر میں برکت اور رحمت اترے. تو ہماری عقل ماری جا چکی ہے کہ جس گھر میں رحمتیں اتارتے ہیں اسی میں لعنتیں کیوں اتارتے ہیں؟ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کے وقت رحمت اترے, لعنتوں کے وقت لعنت اترے. امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. اور حضور نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو. جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو. تو اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مجالس الذکر, کہ جہاں میرے غلام بیٹھ کر میرے رب کا اور میرا ذکر کرتے ہیں وہی جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے. وفی روایت مجالس العلماء. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس مجلس میں علماء بیٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا رہے ہوں
وہ مجلس بھی جنت ہو جاتی. تو حضور نے بتا دیا جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی, اور جس مقام پہ گناہ ہو وہ جگہ جہنم کا گڑھا بن جاتی, کیونکہ وہاں لعنتیں اور عذاب اترتا ہے. اب بتائیے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ رحمت کا مرکز کتنی دیر بنتے ہیں سال میں, اور لعنت کا مرکز کتنی دیر بنے رہتے ہیں. گھر میں ایل سی ڈیز لگی ہیں, گھروں میں دو دو ڈشیں لگی ہیں چھتوں پہ, گھروں میں کیبل کے کنیکشن ہیں, گھروں میں نیٹ پڑا ہے, گھروں میں ٹی وی ہے, اور اب تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ ہر ایک کے پاس لڑکا ہے یا لڑکی ٹچ موبائل ہے. یعنی دنیا جہان کی گندگی موبائل میں ہے, اور موبائل ہر جوان کی جیب میں ہے. تو پوری دنیا کی گندگی بے حیائی ہر جوان کی جیب میں ہے. بچے جب بچے ہوتے تھے نا تو پھر وہ معصوم کہلاتے تھے, لیکن وہ واقعی معصوم ہوتے تھے. ان کی آنکھیں بھی معصوم ہوتی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں نے گناہ دیکھا نہیں ہوتا تھا. ان کے کان بھی معصوم ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے گناہ سنا نہیں ہوتا تھا. یعنی معصومیت کی صرف عمر نہیں ہوتی تھی, وہ خود بھی گناہوں سے بچنے والے ہوتے تھے, چونکہ نہ دیکھنے کو انہیں گناہ ملتا تھا نہ سننے کو گناہ ملتا تھا. اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فلمی گانے ہیں, اپنی الگ الگ انہوں نے ویب سائٹ بنا رکھی ہے, اور ان کے پاس یو ایس بی ہیں, اور وہ معلوم نہیں کیا کیا چیزیں, اپنے کوڈ نمبر ہیں ان کے. یعنی عمر معصومیت کی ہے مگر اس کی آنکھیں معصوم نہیں رہی. عمر معصومیت کی ہے مگر اس کے کان معصوم نہیں رہے. عمر میں دیکھو تو بچہ نابالغ ہے, اور فکر میں دیکھو تو بالغ ہے. دھیرے دھیرے قومیں بے حیائی کی طرف بڑھتی ہیں. عورتوں کے جسم کے اندرونی استعمال کی چیزیں جب جاتے تھے نا دکانوں میں تو گاہک کو مانگتے ہوئے شرم آتی تھی, انہیں دیتے ہوئے شرم آتی تھی, اور انہوں نے وہ چیزیں چھپا کے اندر کہیں رکھی ہوتی تھی. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ عورتوں کے اندرونی استعمال کی چیزیں وہ چھپا کے رکھتے تھے دکاندار. مگر جب سے گھروں میں ٹی وی آیا اور ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی اور نیٹ لگے, گھر کا ماحول بے حیا ہوا, بازار میں بھی بے حیائی آ گئی. پھر مختلف چینل کھلنے لگے, پھر الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس نے بے حیائی مسلط کرنا شروع کر دی. پھر آنے والا ہر بے غیرت حکمران اس بے حیائی میں اپنا حصہ ڈالتا رہا. کسی حرام خور نے اور کسی رب اور رسول کے باغی نے اس بے حیائی کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کو بڑھانے کی کوشش کی. جب قوم کی حمیت, غیرت, شرم, حیا مر گئی تو وہی دکاندار جو عورتوں کی وہ ضرورت کی چیزیں چھپا کے رکھتے تھے وہ بے غیرت آج دکانوں کے سامنے لٹکا کے رکھتے ہیں. کیا اس روڈ پر کیا تیری اپنی بیٹی نے نہیں گزرنا ہے؟ کیا تیری ماں بازار نہیں جاتی ہے؟ یہ سیڈیز بیچنے والے اپنی دکانوں کے باہر انڈیا کی کنجریوں کی گندی تصویریں لگاتے ہیں اور بغیرت بھول جاتے ہیں کہ اس فٹ پاتھ سے صرف غیر کی بیٹی نہیں, تیری اپنی بیٹی بھی تو گزرنے والی ہے. تو اس کی معصوم فکر کو مسموم کر رہا, تو اس کے اندر بغیرتی کا زہر اتارنا چاہتا ہے, تو معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی کا بیج بو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. پڑھو قرآن جسے تم نے الماری میں بند کر کے رکھا ہے, جسے تم الماری میں رکھ کے پڑھنا بھول گئے ہو, وہ قرآن پڑھو.
اللہ فرماتا ہے ان بدبخت لوگوں کے لیے میں نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتے ہیں. اس آیت کی زد میں کون کون آ رہا ہے؟ وہ جو اپنی دکان کے باہر کنجریوں کی تصویریں لٹکاتا ہے وہ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. وہ جو اپنے رکشے میں سارا دن کنجریوں کے گانے چلاتا ہے، خود بھی سنتا ہے، سواریاں بھی سنتی ہیں، وہ بھی معاشرے سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. النکاح من سنتی، شادی حضور کی سنت. جو اپنی شادی پر گھر میں اپنی جوان بیٹیوں سے ڈھولکی بجواتا ہے اور ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے چلاتا ہے وہ بھی حضور کی امت میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. وہ لوگ جو بڑی بڑی کوچوں میں ایل سی ڈیز لگا کر یہاں سے جاؤ لاہور، یہاں سے جاؤ پشاور، یہاں سے جاؤ پنڈی، جس کوچ میں بیٹھ جاؤ 3 4 5 6 گھنٹے کے سفر میں پورے سفر میں کنجریوں کی فلمیں چل رہی ہیں. یہ بے غیرت لوگ یہ حضور کی امت میں بے حیائی پھیلا کر قرآن کی اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں. میگزین لکھنے والے، اخبارات بیچنے والے، ہر اخبار پر ایک رنگین پیج ہوتا ہے جس پہ کنجریوں کی ننگی تصویریں ہوتی ہیں. رومانٹک میگزین مارکیٹ میں چھاپ کر بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن پاک کی اس آیت کی زد میں ہیں کہ امت مصطفیٰ میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اور وہ عورتیں بھی جنہوں نے بازار جانا ہو اور میک اپ کر کے جاتی ہیں اور بن سنور کے جاتی ہیں اور لپسٹک لگا کے جاتی ہیں اور ننگے سر جاتی ہیں اور آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھرتی ہیں بے پردہ. وہ بدبخت عورتیں بھی تاجدار کائنات کی امت میں بے حیائی پھیلا رہی ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو حضور کی امت میں یا میرے بندوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں دردناک عذاب دیتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تصور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہیں. آپ جو ینگسٹر بیٹھے ہو، یوتھ جو پڑھے لکھے ہو، خدا کے لیے اپنی فکر کو بھی پڑھا لکھا بناؤ. یہ جلسے اس لیے نہیں بنے تھے کہ یہاں گویے گلوکار منگوائے جائیں. یہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے نہیں بنے تھے جلسے، ذہنی تعیش کے لیے اور کانوں کی عیاشی کے لیے یہ جلسے حضور نے شروع نہیں کیے تھے. تاجدار کائنات نے یہ پروگرام جلسے اس لیے شروع کیے تھے کہ حضور کی امت تک ان جلسوں میں حضور کا قرآن پہنچایا جائے، حضور کی حدیثیں پہنچائی جائے. اب جلسوں میں چونکہ یہ نہیں ہوتا، یہ بیان نہیں ہوتی ایسی چیزیں، اس لیے آنے والے جلسوں کا سٹائل ہی بھول گئے کہ آنا کیسے جلسوں میں. میں تو حیران ہوں ان جوانوں نے کتنی محنت کی. اگر یہاں کسی طوائف کا ڈانس ہوتا نا، لاہور سے کوئی ناچنے والی یہاں ہوتی تو یہاں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی. اور جتنے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں وہ سب سے اگلی سیٹوں پہ آئے بیٹھے ہوتے. یہ سوچنے کی بات ہے، کیا گھروں میں مرد نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک محلے کے سارے آ جاتے نا گھروں کے مرد تو یہاں جگہ نہ ملتی. مگر ان کے اندر اس مجلس میں آنے کے لیے طلب ہی پیدا نہیں ہوئی. ایک پیاس ہوتی ہے تو بندہ پانی پیتا ہے نا، تو ان کے اندر وہ طلب اور پیاس ہی پیدا نہیں ہوئی. اگر پیاس ہوتی تو بجھانے کے لیے یہاں پہنچ جاتے. تو پیاس کیوں نہیں لگی؟ اس کا سبب قرآن بتا رہا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ جو لوگ شریعت کا سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑے راستوں پہ چلتے ہیں نا، پٹھے راستوں پہ چلتے ہیں، من چاہے اور شیطانی راستوں پہ چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ٹیڑے راستوں پر چلنے کی سزا میں ہم ان بدبختوں کے دل بھی ٹیڑے کر دیتے ہیں. اور جب دل ٹیڑے ہو جائیں تو اس کے پڑوس میں اگر ذکر نبی کی مجلس بھی ہو نا
اس کو پیاس اور طلب ہی پیدا نہیں ہوتی کہ میں بھی جنت کے باغ میں چلا جاؤں. 3 جملے اکٹھے کتابوں میں کبھی لکھے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، 3 جملے. مگر آج اس بے حیائی کے دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا. 3 سینٹنسز اکٹھے ہوتے تھے، بہت خوبصورت بات تھی، مگر آپ وہ خوبصورتی ختم ہو گئی. ایک جملہ وہ اپنی صداقت کھو بیٹھا، باقی 2 تو قائم آج بھی. سننا پہلا جملہ یہ تھا، میری ماں بہنوں بیٹی تم بھی سننا. یہ کتابوں میں ادیب لکھتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بلبل نہ جائے، کیونکہ وہ اس کی عاشق ہے، وہ اس سے پیار کرتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے. دوسرا جملہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جلے اور پروانہ نہ آئے. اور تیسرا جملہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور امتی نہ پہنچے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. مگر دینی غفلت کے اس دور نے، بے حیائی کے اس دور نے اس تیسرے جملے کو نا غلط کر دیا. کتنے لوگ ہیں آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، حکے پہ بیٹھے ہوں گے، تاش کی بازی پہ بیٹھے ہوں گے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، ٹچ موبائل پہ بیٹھے ہوں گے، مگر اس مجلس میں نہیں آئے. تو وہ کل لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میں رات کو محفل میں نہیں گیا تھا. وہ اس جملے کو یوں دہرائیں لوگوں کے سامنے کہ میں وہ بد نصیب ہوں کہ رات کو میں جنت میں نہیں جا سکا. جو آئے بیٹھے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم، تم جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہے جنت کا باغ، مگر وہ دکھاتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے ایمان کی قیمت ہی بن دیکھے ہوتی ہے. دکھا دوں پھر تو جو نہیں آئے وہ بھی آ جائے گا، دکھا دوں تو پھر تو بارڈر والے بھی آ کے کلمہ پڑھ لیں گے. فرمایا میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، جو کچھ ماننا ہے میرے حبیب سے سن کے مانو. دکھاؤں گا اس دن جس دن آنکھیں بند ہوں گی، اس دن سارے منظر سامنے آ جائیں گے، کیونکہ سارے عملوں کا خلاصہ آخری ہچکی میں ہے. جب موت کا پنجہ پڑتا ہے اور آخری ہچکی ہوتی ہے، اس وقت سارے قرضے اتر جاتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، قرآن پاک میں اللہ نے یہ ہمیں خبر دی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہی فکر دینی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بیکار نہیں بھیجا، کسی مقصد کے لیے یہاں اس نے بھیجا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. کیا مطلب؟ کہ وہ اس دنیا میں جو تھوڑا بہت وقت گزارے وہ اپنی مرضی پہ نہ چلے، میری مرضی پہ چلے. یعنی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ میں تمہارا امتحان لوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اب بتائیے کہ ہماری میجارٹی اور اکثریت یہ جو یہاں امتحان دے رہی ہے تو اچھے عمل کر رہی ہے یا برے کر رہی ہے؟ قیامت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا نا. یہاں اگر آپ تنہا بیٹھ کر اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیں کہ حشر کے دن میں پاس ہونے والا ہوں یا فیل ہونے والا ہوں، تو خود آپ یہاں فیصلہ کر سکیں. اس لیے کہ اگر عمل جنتیوں والے ہیں تو پھر تو جنت جائیں گے، اگر عمل اور کردار دوزخیوں والا ہے تو پھر دوزخ جائیں گے.